مکمل ناول سن میرے دل کی۔ وین میں بیٹھتے ہوئے رامین نے پلٹ کر دیکھا۔ ساجد اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ رامین کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ جلدی سے چادر کو ٹھیک کر کے وہ بیٹھ گئی۔ اپنی خفیہ محبت کو وہ کسی کے سامنے اشکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس وین میں اس کے گاؤں کی کوئی لڑکی نہیں ہوتی تھی، اور ویسے بھی گاؤں سے اس کے علاوہ شہر پڑھنے آتا کون تھا؟ صرف ایک وہی تھی جس پر وڈیرے کی مہربانی تھی کہ اس کے بابا کو کہہ کر اصغر علی شاہ نے اسے شہر کے کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ وہ صرف 16 برس کی تھی، بے حد حسین، بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں ذہانت چمکا کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں گھر واپس جانے کے خیال سے اس کا دل ہمیشہ ہی بجھ جایا کرتا تھا۔ گاڑی نے اسے گاؤں جانے والی پگڈنڈی پر اتارا تو وہ بیگ اور چادر سنبھالتے ہوئے اتر گئی۔ حویلی تھوڑی ہی مسافت پر تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ آج کچھ دیر ہو گئی تھی۔ حویلی کے دروازے پر کچھ غیر معمولی سی رونق نظر آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی اس کی ماں آسیہ کھڑی تھی۔ آ گئی رامین، کتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، ہم لوگ، جلدی اندر آ اور کپڑے تبدیل کر۔ آسیہ نے رامین کا بازو پکڑا تو وہ حیران ہوئی۔ اماں روزانہ تو آتے ساتھ کچن کے کاموں کی ایک لمبی لسٹ بتایا کرتی تھی، آج کپڑے تبدیل کرنے کا کیوں کہہ رہی تھی؟ لیکن آسیہ کے پاس رامین کے سوالوں کا فی الحال کوئی جواب نہ تھا۔ اسے بازو سے دبوچے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں لے گئی۔ شاندار حویلی کے عقب میں بنا ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں رامین اور اس کی ماں باپ کا تھوڑا بہت سامان پڑا ہوا تھا۔ وڈیرے کی مہربانی سے وہ تینوں اسی حویلی کے کمرے میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ یہ لے، جلدی سے منہ ہاتھ دھو اور یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، رامین کی ماں نے کہا تو رامین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ آسیہ نے جو جوڑا اسے تھمایا تھا وہ کوئی عام جوڑا نہ تھا، انتہائی شاندار سرخ عروسی جوڑا تھا جو دیکھنے میں ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ شہر کے کسی مہنگے بوتیک سے خریدا گیا ہے۔ یہ جوڑا کیوں اماں؟ یہ تو شادی کا جوڑا ہے، میں اسے کیوں پہنوں گی؟ رامین کی حیرت بھری آواز پر آسیہ کا دل چاہے وہ اپنا سر پیٹ لے، تو پہنے گی کیونکہ آج تیرا نکاح ہے، اور وہ بھی اصغر علی شاہ کے ساتھ۔ یہ جوڑا اسی نے منگوا کر دیا ہے، ورنہ ہماری اتنی اوقات کہاں ہے کہ ہم ایسا مہنگا جوڑا خرید سکیں، نہ جانے کتنے لاکھ قیمت ہے اس کی۔ اب جلدی کرو، اصغر علی شاہ کا حکم ہے کہ مغرب کی اذانوں سے پہلے نکاح ہو جانا چاہیے۔ آسیہ کی آواز تھی یا گویا بم جو رامین کے سماعتوں پر پھوٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ یہ کیا تماشا ہے اماں؟ میں اصغر علی شاہ سے نکاح کیوں کروں؟ ہم ان کی حویلی میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے۔ رامین کی بات پر آسیہ نے لپک کر اسے اپنے دونوں بازوؤں سے دبوچ لیا تھا۔ اپنا منہ بند کر، بدبخت لڑکی، اللہ تیرا نصیب جگا رہا ہے، اس معمولی سی قربانی کے بدلے جو فائدہ ہمیں ملنے والے ہیں، ذرا ان کا تو سوچ، برسوں پرانا قرض ہے جو تیرے بوڑھے باپ سے ادا نہیں ہو سکا، اس کی ہڈیاں گھس گئی ہیں وڈیرے کی خدمت کر کر کے، اور وڈیرے کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، بھول گئی ہے کیا؟ ان سب احسانات کے بدلے اگر اس نے تیرا ہاتھ مانگا ہے تو انکار کرنے کی جرات ہم میں نہیں، چپ چاپ تیار ہو جا۔ آسیہ کی بات پر رامین کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ دو ٹوک انداز میں جوڑا اور میک اپ کا سامان اس کے سامنے رکھتے ہوئے آسیہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رامین کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، اسے اپنے نصیب سے ہمیشہ ہی گلا رہا تھا۔ وڈیرے کی حویلی میں وہ ایک فالتو ٹیشو پیپر کی طرح پلتی رہی تھی، لیکن اب اس کی ذات، اس کی زندگی کا بھی فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر عروسی جوڑے کی جانب دیکھا اور تبھی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے ساجد کا خیال آیا۔ شادی کے خواب تو اس نے صرف ساجد کے ساتھ ہی دیکھے تھے، تو پھر وڈیرے کے ساتھ یہ نکاح وہ کیسے کر سکتی تھی؟ رامین کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر لپیٹی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، چہرے پر نقاب اوڑھے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدم باہر نکالتی، سامنے ہی حویلی کی دو ملازمائیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا رخ رامین ہی کی جانب تھا۔ شاہ صاحب نے بیوٹیشین بھیجی ہے تاکہ آپ کو دلہن بنا دیا جائے، مولوی بس آنے ہی والا ہے۔ ملازمہ کی بات پر رامین جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ ملازماؤں نے زبردستی جوڑا اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے واش روم کی جانب دھکیل دیا تھا۔ رامین کو اپنے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لباس تبدیل کر کے باہر آئی۔ بیوٹیشین اسے تیار کرنے لگی۔ رامین شدید مضطرب ہو رہی تھی۔ وہ وڈیرے اصغر علی شاہ سے نکاح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، مگر اس کے سارے خدشے اس وقت دم توڑ گئے جب ٹھیک 1 گھنٹے بعد دستک دے کر مولوی اندر داخل ہوا۔
کیا آپ کو اصغر علی کے ساتھ نکاح بغوض 20 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت قبول ہے؟ مولوی پوچھ رہا تھا اور رامین کنگ کھڑی تھی۔ سامنے ہی اس کے بوڑھے ماں باپ کھڑے تھے۔ باپ کے جھکے ہوئے کندھے اور آسیہ کے چہرے پر بکھری ہوئی جھریاں گھونگھٹ کے پیچھے رامین نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح کے فوراً بعد کمرے میں مبارک مبارک کا شور گونج رہا تھا۔ ارے آسیہ، تیرے تو باغ جاگ گئے، وڈیرے کی بیوی بن گئی تیری بیٹی۔ لیکن آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ پرانی ملازمہ تھی جو آسیہ کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ جواب نہ دیا، نہ جانے کیا دیا۔ رامین کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اصغر علی شاہ کا سراپا گھوم رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں، چہرے پہ چھائی ہمیشہ کی سنجیدگی اور کندھوں پر اوڑھی ہوئی شال۔ وہ اس سے عمر میں کم از کم 12 سال بڑا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ وہ تنہائی کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ دلہن اس طرح بننے کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے اصغر علی شاہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی جس نے اس کے سارے خوابوں کو مسمار کر دیا تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکے سے کھلا اور حویلی کی 2 ملازمائیں اندر داخل ہوئی۔ چلیے بی بی، آپ کو شاہ صاحب کے کمرے میں لے کر جانا ہے۔ ملازمہ کی آواز میں احترام تھا۔ کل تک جو اسے رامین کہہ کر بلایا کرتی تھی آج بی بی جی کہہ رہی تھی، مگر اس تعظیم نے رامین کو خوش کرنے کے بجائے لجا دیا تھا۔ اصغر علی شاہ کے کمرے میں جانے کا خیال ہی اسے سن کر رہا تھا، مگر ملازمہ آگے بڑھ کر اسے اٹھا چکی تھی۔ دونوں اطراف سے سہارا دے کر وہ اسے حویلی کے اندر لے آئی۔ اصغر علی شاہ کا کمرہ کہاں تھا یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ راہداریوں سے گزر کر سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے ملازمائیں اسے اصغر علی شاہ کے کمرے میں لے آئیں۔ کمرہ شاندار طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ پھولوں کی سجاوٹ کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ ایک نظر دیکھنے پر ہی رامین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نکاح اتنا بھی اچانک نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے رامین ساکت بیٹھی تھی۔ جب اس کے چھوٹے سے پرس میں رکھا ہوا موبائل گنگنانے لگا وہ بری طرح سے چونکی۔ یہ موبائل شاید آسیہ نے اس کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے رامین نے موبائل نکالا۔ سامنے ساجد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے کیا جواب دے گی؟ آج صبح ہی تو اس کی ساجد سے ملاقات ہوئی تھی جب اس نے اسے بتایا کہ جلدی اس کی نوکری لگ جائے گی اور پھر وہ اس کے گھر رشتہ بھیج دے گا، لیکن یہاں تو دنیا ہی پلٹ گئی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل سائلنٹ پر کر کے اسے واپس پرس کے اندر ڈال دیا۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن اصغر کے کمرے میں سانس لیتے ہوئے بھی اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہ میں خوف تھا۔ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ اس نے کچھ کبھی رامین کو مخاطب نہ کیا تھا اور پھر اچانک اس سے نکاح تھا۔ تھک کر بیڈ کی گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر رامین نے پلکیں موند لی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہلکی سی آہٹ سے دروازہ کھول کر اصغر علی شاہ اندر داخل ہوا تو اس کی نگاہ رامین پر پڑی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اصغر علی شاہ کو اپنی نگاہ پلٹنا مشکل ہو گیا، لیکن اسی پل اس کی گود میں موجود بمشکل 6 ماہ کی سیفی نے سسکی لی تو وہ چونک سا گیا۔ سارے جذبات لمحہ بھر میں ہوا ہو گئے۔ اس نے جلدی سے سیفی کو کندھے سے لگایا۔ وہ رونے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیڈ کے قریب جاتے ہی وہ زور سے کھنکھارا۔ رامین جو پہلے ہی کچی سی نیند میں تھی یکدم گھبرا کر جاگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے نہ سمجھی والے انداز میں بیڈ کے ساتھ کھڑے اصغر علی شاہ کو دیکھا جس کی گود میں ننھا سیفی کسمکا رہا تھا۔ اسے بھوک لگی ہے اور شاید اس کا ڈائپر بھی گیلا ہو رہا ہے، اسے چینج کروا دو، سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے اصغر علی شاہ نے سیفی کو رامین کی گود میں ڈال دیا تھا۔ وہ حیران پریشان کبھی سیفی کو دیکھتی اور کبھی اصغر کو۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ سفید رنگ کے کاٹن کے جوڑے میں اس کی شاندار پرسنالٹی بلا وجہ ہی کمرے پر سحر ڈال رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی پائنی کی جانب بیٹھ گیا۔ رامین کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ مجھے کیا پتا ہے اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ رو رہا ہے تو اسے ملازمہ کو دیں، میں اسے فیڈ کس طرح کرواؤں؟ رامین نے حیرت سے پوچھا تو اصغر علی شاہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی جانب پلٹا۔ میرا بیٹا اتنا کم حیثیت نہیں ہے کہ وہ ملازمین کے ہاتھوں میں پلے بڑھے، اسی لیے تو آج تم سے نکاح کیا ہے، اب تم اسے ماں بن کر پالو گی۔ سیفی میں میری جان ہے، اس کی پرورش اور دیکھ بھال کے سلسلے میں ملازموں پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گی اور اسے پراپر فیڈ کرواؤ گی۔ یہ بھوکا ہے، تم کپڑے بعد میں چینج کرنا، پہلے اسے فیڈر دے دو۔ اصغر علی شاہ کی آواز پر رامین کا دل چاہا وہ بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دے۔
لیکن روتا ہوا سیفی مسلسل اس کا کارمدار دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے بچے کی آیا بن کر اس کمرے میں رہوں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں حویلی میں رہتی ضرور ہوں لیکن آپ کی زرخرید غلام نہیں۔ رامین کے لبوں سے تلخ الفاظ ادا ہوئے جنہوں نے اصغر علی شاہ کی پیشانی پر بل ڈال دیے تھے۔ چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں تمہاری ماں نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں، لیکن یاد رکھو اس نکاح کے پیچھے میرا صرف ایک ہی مقصد تھا، میرے سیفی کی دیکھ بھال، اور اگر تم احسان فراموش نہیں ہو تو تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں کہوں، ورنہ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہارے بوڑھے باپ نے میری کتنی بڑی رقم واپس کرنی ہے، اور تم لوگوں کے اوپر میرے جو احسانات ہیں وہ تم بھولی تو نہیں ہوگی۔ اسی لیے چپ چاپ سیفی کے کپڑے بدلو اور اسے فیڈر پلاؤ۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، سختی سے کہتا ہوا وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ چھوٹا سا بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ رامین جھنجھلا گئی۔ اس کا دل چاہا بچے کو ایک زور کا تھپڑ لگائے، اور شاید وہ لگاتی بھی، لیکن نہ جانے کیوں ہاتھ اٹھاتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس ننھے سے بچے کا کیا قصور تھا؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا ذمہ دار سیفی تو نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رامین نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ گود کی گرمائش محسوس کرتے ہی بچہ چپ ہونے لگا۔ وہ واقعی بھوکا تھا اور اس کا ڈائپر بھی خراب ہو رہا تھا۔ رامین نے سائڈ ٹیبل پر نگاہ ڈالی۔ وہاں بچے کا تمام سامان، شاید ملازمہ پہلے ہی رکھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے بھاری لباس کو سنبھالتے اٹھی اور بچے کے لیے فیڈر بنانے لگی۔ اسے فیڈر پلا کر اس کا ڈائپر تبدیل کر کے جب اس نے سیفی کو دائیں جانب لٹایا تو وہ گہری پرسکون نیند سو چکا تھا۔ رامین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ بچے تو اسے ویسے بھی بہت اچھے لگتے تھے۔ ذرا سے اس کام نے اسے تھکا دیا تھا۔ گھڑی میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ یوں ہی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے ایک دفعہ پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زندگی نے اچانک ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ خود حیران تھی۔ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے ماضی کے شب و روز گھومنے لگے، وہ احسانات جن کا تھوڑی دیر پہلے اصغر علی شاہ نے اسے طعنہ دے کر گیا تھا، اسے کسی گرم سلاخ کی طرح چبھنے لگے تھے۔ رامین کو یاد تھا جب وہ 9 برس کی تھی تب ایک رات اس کا باپ شمس الدین گھبرائے ہوئے انداز میں گھر میں داخل ہوا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ رامین کی ماں آسیہ نے لپک کر پانی کا گلاس اسے دیا۔ کیا بات ہے شمس الدین، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ لیکن اس کے خلق سے تو پانی بھی نہ اتر رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی ہوگی آسیہ، دوسرے گاؤں والے فضل الدین کے ساتھ جہاں میرا کھیت ملتا ہے، اس سے معمولی سی بیس پر ہماری لڑائی ہو گئی اور میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھدال اس کے سر میں مارا، اس کا سر پھٹ گیا، وہ تو موقع پر ہی مر گیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے اٹھانے آ گئے ہوں گے۔ میں بڑی مشکل سے بھاگتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں شاید پولیس مجھے پکڑنے آ جائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بھاگ کر کہاں جاؤں؟ شمس الدین پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آسیہ کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ 9 سالہ رامین حیران نگاہوں سے ماں اور باپ کو دیکھ رہی تھی جو رات کے اس پہر اس مصیبت و پریشان ہو گئے تھے، اور پھر ان کے ذہن میں اپنے وڈیرے کا ہی خیال آیا۔ دونوں رات کے اس پہر رامین کا ہاتھ تھامے وڈیرے کی حویلی کی جانب جا پہنچے۔ علی شاہ ان دونوں شدید بیمار تھا۔ وہ تو سو رہا تھا لیکن ان کا جوان بیٹا اصغر علی شاہ اس وقت جاگ رہا تھا۔ شمس الدین کی بات پر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، مگر جوانی کا جنون تھا کہ اس نے اپنے گاؤں کے شمس الدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شمس الدین کے گھرانے کو اپنی حویلی میں ٹھہرا لیا۔ دوسرے گاؤں کے لوگ اسے پکڑنے کے لیے آئے بھی، لیکن اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اصغر علی شاہ نے اس معاملے کو دبا لیا۔ تبریز علی شاہ کو اعتراض ہوا بھی تو اپنے بیٹے کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ ویسے بھی مستقبل میں گدی اسی نے سنبھالنی تھی۔ چند برس بعد تبریز علی شاہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن شمس الدین نے اصغر علی شاہ کی وفادار مزاح رہ کی سی حیثیت حاصل کر رہی تھی۔ وہ دن بھر حویلی کے کام کاج کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی زمین تھی جس کی آمدنی سے وہ اپنا اور بیوی کا گزارا کر لیتا تھا۔ حویلی کے پیچھے ہی ایک کمرہ انہیں رہائش کے لیے دے دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد سیلاب آئے تو شمس الدین کی تیار فصل برباد ہو گئی اور وہ روتا پیٹتا ایک دفعہ پھر اصغر علی شاہ کے پاس حاضر ہو گیا جو وڈیرے کی نشت سنبھال چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے شمس الدین کی مدد کی اور اسے حویلی میں ہی مستقل ملازمت پر رکھ لیا۔ رامین ان دنوں تیزی سے عمر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی باپ نے کھٹی اور نکارا ہے۔ وہ سارا دن حویلی کے کہیں کسی کونے خدرے میں پڑا رہتا، کام کرتا بھی تو احسان چڑھا کر، لیکن نہ جانے اصغر علی شاہ اس پر اتنا مہربان کیوں تھا کہ اس نے اس کی 1000 غلطیوں کے باوجود اسے کبھی حویلی سے نہ نکالا تھا، بلکہ ہر دفعہ قرض مانگنے پر وہ بڑی رقم دے دیا کرتا تھا۔ آسیہ حویلی کے کام کاج کرتی، رامین اپنی اسکول کی کتابیں تھامے اکثر ہی حویلی کے پچھلے لان میں بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ آتے جاتے اصغر علی شاہ کی نگاہ اس پر پڑتی، لیکن اس نے کبھی رامین سے بات نہیں کی تھی۔ گاؤں والا اسکول مکمل ہوا تو رامین کے
आंसुओं को देखते हुए आसिया ने खुद असगर अली शाह से बात की थी, और असगर अली शाह जो सीधे मुंह किसी से बात भी ना करता था, इसने एक दफ़ा फिर से शहर के कॉलेज में रामीन के दाखिले के सारे इंतजामात कर लिए, बल्कि इसने वैन वाले को यहाँ तक कह दिया कि इनके गांव की एक लड़की को शहर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा ले। रामीन तो खुश थी, चाहे जिस वजह से भी सही, लेकिन बहरहाल असगर अली शाह ने इसकी ख्वाहिश पूरी की थी। वो खुशी से अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी, इसके ख्वाब बुलंद थे। कॉलेज में ही इसकी मुलाकात साजिद के साथ हुई, जिसकी गहरी निगाहें रामीन को हर वक्त अपनी गिरफ्त में लिए रखती। न जाने कब वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों तेज़ी से एक दूसरे के नज़दीक आए थे, और अब रामीन पढ़ाई में मुकम्मल करते ही इसके साथ शादी की ख्वाहिशमंद थी। रात का आखिरी पहर था जब धीरे से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। न चाहते हुए भी इसकी निगाह बेड तक गई थी। वो बेखबर सो रही थी, सैफ़ी भी गहरी नींद में था। एक सुकून भरी सांस असगर के लबों से जुदा हुई थी। थके हारे अंदाज में चलता हुआ वो सामने सोफ़े पर जाकर बैठ गया। नाइट बल्ब की रोशनी में भी रामीन के चेहरे के खदोखाल वाज़िया नज़र आ रहे थे। इसके चेहरे पर भटकने लगी, इसकी निगाहों में तड़प थी, मोहब्बत थी। वो बेख्तियार ही उठा और धीरे धीरे चलता हुआ बेड के साथ आकर खड़ा हो गया। इसकी सांसों की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। क्या तुम्हें कभी मेरी आंखों में वो सब नज़र नहीं आया रामीन, जो मैं हमेशा तुम्हारे लिए महसूस किया करता था? मेरी तड़प, मेरी मोहब्बत, बचपन से लेकर आज तक हर जगह मैं तुम्हें तलाश करता रहा हूँ। तुम क्यों अनजान बनी रही? एक गहरी सांस लेता वो पलट कर दोबारा सोफे पर जा बैठा था। इसकी निगाहों के आगे वो सारे शब व रोज़ घूम रहे थे जब पहली दफ़ा शमसुद्दीन इसके घर आया। 9 बरस की रामीन इसके साथ थी। इसकी निगाहों में इतना खौफ था, जिस तरह इसने अपने बाप की उंगली थाम रखी थी। असगर का दिल मोम हो गया। शायद वो शमसुद्दीन के लिए तो इतना बड़ा कदम ना उठाता, लेकिन न जाने इस छोटी सी बच्ची में ऐसी क्या कशिश थी कि असगर न चाहते हुए भी इसके वालिदैन की मदद करता था। और फिर वो इन्हीं की हवेली में रहने लगी। आते जाते वो कई दफ़ा इसे देखता, कभी वो मगन अंदाज में जो अपने छोटे से कमरे को सजा संवार रही होती, कभी अपनी किताबें खोले बैठी होती। इसे पढ़ने का शदीद शौक था। असगर की ये मामूली पसंद कब शदीद मोहब्बत में बदल गई, इसे खुद भी पता न चला। वो 24 बरस का हुआ तो हवेली वालों को इसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी, मगर वो कैसे बताता कि इसकी मोहब्बत तो सिर्फ मज़ार है कि वो मामूली सी बेटी है। इसके जैसा हसीन आज तक इसने किसी को न पाया था। न चाहते हुए भी इसने माँ के सामने अपनी ख्वाहिश रख दी, और फिर तो जैसे एक तूफ़ान ही आ गया। मज़ार की बेटी से शादी करेगा, हमारी नस्ल को दाग लगाएगा। असगर इसलिए इन लोगों को यहाँ रखा हुआ है। वो नखट्टू शमसुद्दीन हल कर एक काम नहीं करता, और इसका सारा खर्च तू खुद उठाता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। भूल जाओ इस बात को। मैं अपने ख़ानदान पर इतना बड़ा दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने इसे सख्ती से मना कर दिया था। असगर को लगा शायद बाप से बात करेगा तो वो मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने बीवी से भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। यहाँ तक कहकर उन्होंने असगर अली शाह को साफ साफ कह दिया कि अगर वो अपनी बात से पीछे ना हटा तो वो रामीन और इसके घर वालों को जान से मार डालेंगे। असगर का सांस सीने में ही कहीं गुम हो गया। वो इसे नुकसान पहुंचाने का तो सोच ही ना सकता था। अपने बाप की ताकत से बखूबी अंदाज़ा था, इसलिए खामोशी से अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया। बाप की मर्जी से ही एक आला ख़ानदान की लड़की को इसकी दुल्हन बना दिया गया। शादी का लिबास पहने वो बेबस निगाहों से रामीन को देख रहा था, जो इसकी माँ का दिया हुआ खूबसूरत जोड़ा पहने हवेली में घूमती फिर रही थी। शायद असगर अली शाह का दिल ही था जिसने कभी अपनी बीवी को कबूल न किया, या फिर वो इस रिश्ते को निभा न पाई कि शादी के सिर्फ 1 बरस बाद ही 1 माह का सैफ़ी असगर अली शाह के हाथ में थमाकर इसकी बीवी हवेली से चली गई थी। इसने खुद खुला ली थी। वो लम्हात असगर अली शाह पर किसी क़यामत की तरह टूटे थे। बाप का इंतकाल हो चुका था। माँ चरपाई पर पड़ी थी। हवेली का तमाम इंतज़ाम अब इसके हाथ में था। वक़्त के साथ इसकी शख्सियत मज़ीद निखर आई थी, लेकिन बस एक चीज़ न बदली थी, सिर्फ इसका दिल, जो आज भी रामीन की तरफ हमकता था। लेकिन इसने तो कभी पलट कर दूसरी निगाह भी असगर अली शाह पर न डाली थी। बच्चे की तालीम और तरबियत का ख्याल आया तो असगर अली शाह ने फ़ैसला कर लिया था वो अपने दिल की सुनेगा। इसने शमसुद्दीन को बुलाकर रामीन के रिश्ते की बात की, और शमसुद्दीन को तो यूँ लगा जैसे इसकी लॉटरी निकल आई हो। इसे भला क्या एतराज़ हो सकता था, मगर असगर अली शाह ने बार बार इससे कहा था कि वो रामीन से पूछे बगैर कोई फ़ैसला ना करें। जवाबन शमसुद्दीन ने इसे साफ कह दिया था कि इसकी बेटी को कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो तो इस शादी पर बहुत खुश है। हज़ारों सपने आंखों में सजाकर जिस वक्त असगर अली शाह कमरे में दाखिल हुआ, रामीन के पहले जुमले से ही इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसे शादी पर सख्त एतराज़ था। असगर अली शाह ने सख्ती से आंखें बीच ली। मोहब्बत को पाकर भी वो इससे कई कदम के फासले पर खड़ा था। करीबी मस्जिद से फजर की अज़ानें बुलंद हुई तो वो गहरी सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ।
زندگی آنے والے لمحات میں کیا رخ دکھائے گی اسے خود نہیں پتا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ اب وہ اپنے بیٹے کی جانب سے کبھی غفلت نہیں برتنے والا تھا۔ صبح جس وقت رامین کی آنکھ کھلی، کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ سیفی ایک دفعہ پھر اٹھ کے دودھ کے لیے رو رہا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے رامین نے اس کا فیڈر تیار کیا اور اسے گود میں لے کے فیڈر پلانے لگی۔ وہ معصوم سا بچہ تھا۔ فیڈر پی کر دوبارہ گہری نیند سو گیا۔ اس کے کپڑے چینج کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا بھاری لباس اس نے ابھی تک تبدیل نہ کیا تھا۔ واش روم میں جا کر وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ٹھٹک سی گئی۔ بیڈ پر اصغر علی شاہ بیٹھا تھا، سوئے ہوئے سیفی کا ہاتھ تھامے وہ اسے پیار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑا نرم سا تاثر بکھرا ہوا تھا۔ رامین کا خلق تک کڑوا ہو گیا۔ ان دولت مند لوگوں کو تو صرف اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، اپنے بچے کی آیا بنانے کے لیے بھی انہیں کنواری لڑکی چاہیے۔ حویلی میں ملازمین کی کیا کمی تھی جو اس وڈیرے نے میری زندگی برباد کی ہے؟ وہ اس پر نگاہ جمائے غصے سے سوچ رہی تھی جب اصغر علی شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نیچے تمہارے والدین آئے ہیں، وہ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے مل لو، اور اگر انہیں کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو دراز میں پیسے رکھے ہیں، جتنے چاہو انہیں دے سکتی ہو، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عام سے لہجے میں کہتا ہوا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ رامین کے اندر سخت غصے کی ایک لہر پیدا ہوئی۔ اپنے انہی احسانوں کے بوجھ تلے دبا کر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے نا؟ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب مزید کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جیسے معمولی لوگ احسانوں کو چکا نہیں سکتے، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے وہ دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی تھی۔ سیدھے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، سادہ مگر قیمتی سوٹ میں اس کا حسن نکھر آیا تھا۔ اصغر علی شاہ نے بمشکل اپنی نگاہیں چرائی جبکہ وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ سیفی سو رہا تھا تو اصغر بھی آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے اپنے کئی معاملات نبھانے تھے۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کی نگاہ اماں جان پر پڑی۔ وہ بمشکل چلتے ہوئے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ اصغر کو دیکھتے ہی وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اماں جان، لگتا ہے آج آپ کی طبیعت کافی بہتر ہے، اصغر نے پوچھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم خوش کیوں نہیں لگ رہے؟ اپنی برسوں پرانی خواہش کو پورا ہونے پر بھی تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ کیا رامین تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے؟ اماں جان نے پوچھا تو اصغر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے نفی میں ہلایا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں بس سیفی کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن رامین اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی ہے، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ کل آپ آرام کر رہی تھی اس لیے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے والدین سے مل کر آتی ہے تو میں اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گا، اصغر علی نے کہا تو اماں جان مسکرا دی۔ ان کے دل میں اب بس یہی ارمان تھا کہ وہ اپنے اصغر کو خوش دیکھ سکیں۔ ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی، شاید انہیں کچھ چاہیے تھا۔ اصغر علی شاہ خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ رامین سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو سامنے ہی بڑے ہال کمرے میں آسیہ اور شمس الدین کھڑے تھے۔ رامین کو دیکھتے ہی آسیہ لپک کر آئی کہ اس قدر خوبصورت جوڑا پہنا ہے میری بیٹی نے، ایک دن میں ہی تیری تو چال ڈال ہی بدل گئی ہے، وڈیرے کی بیوی بن گئی ہے نا اب تو، اس قدر خوبصورت زیور ہے یہ۔ آسیہ برابر اس کا جائزہ لے رہی تھی اور رامین کو کوفت سی ہونے لگی۔ یہ زیور تو ملازمہ اس کے کمرے میں رکھ گئی تھی اور اسے تاکید کی گئی تھی کہ اماں جان کا حکم ہے کہ بہو سونے کے زیور کو ضرور پہن لے، جبکہ شمس الدین اور آسیہ تو اس کی بدلی ہوئی حیثیت کو دیکھ کر ہی خوش ہو رہے تھے۔ بیٹا اب تو اصغر علی شاہ تیرا شوہر بن گیا، کسی اچھے موقع کو دیکھ کر اس سے میرا سارا قرضہ معاف کروا دینا، اور ہو سکے تو اس سے کہنا کہ کچھ پیسے مجھے دے دے، میں نے نئی زمین خریدنا چاہتا ہوں، اب یہ حویلی میں مزارے کی طرح رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، بھلا میری بیٹی وڈیرے کی بیوی ہے اور میں مزاروں والے عام کام کروں، یہ مجھے اب زیب تھوڑی دیتا ہے، شمس الدین لالچی انداز میں کہہ رہا تھا۔ رامین کا خون کھول اٹھا۔ بس کر دیں امی جان اور ابو جان، پہلے ہی آپ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر مجھے قربان کر دیا ہے، معمولی سی رقم اور اس کے ایک کمرے کے عوض آپ نے اپنی بیٹی اصغر علی شاہ کی تحویل میں دے دی، یہ جانے بغیر کہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا۔ میری اور اس کی عمر میں فرق ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ نے مجھے سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، اب میں اس کے غلام بن کر بقیہ زندگی گزاروں گی، کیونکہ اس نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، میری قربانی تو آپ لوگ دے ہی چکے ہیں، اب مزید مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اس نے زور سے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، جبکہ آسیہ بیگم اور شمس الدین شرمندہ سے ہو رہے تھے۔ رامین مزید ایک لمحہ کھڑی نہ رہ سکی تھی، اس لیے پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے رہ کر ساجد کا خیال آ رہا تھا۔ کمرے میں بے تابی سے ٹہلتے ہوئے وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ ایک دفعہ ساجد سے مل لے۔ جو بات اس نے اسے بتانی تھی اگر وہ فون پر بتاتی تو نہ معلوم اس کا رسپانس کیسا ہوتا، اس کا ملنا ضروری تھا۔ مجھے اصغر علی شاہ سے بات کرنی ہوگی، وہ میرا کالج جانا تو بند نہیں کروا سکتے، رامین نے پریشانی سے سوچا۔ ملازمہ سیفی کو اس کے کمرے میں دے گئی تھی، اس چھوٹے سے بچے سے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کا کام ہی کتنا تھا، بس فیڈر پیتا یا اس کے کپڑے تبدیل کرنے ہوتے تھے۔
رامین کو دیکھ کر ویسے ہی وہ کھلکھلانے لگ جاتا تھا۔ وہ بےتابی سے عسکر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے وہ کمرے میں داخل ہوا تو چونک گیا، اسے لگا تھا رامین سو چکی ہوگی، لیکن وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، صوفے پر بیٹھی ہوئی، اس کی نگاہیں خلا میں کہیں جمی ہوئی تھی۔ عسکر نے بے اختیار ایک ستائش بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ لمبے بال جن کے آخر میں قز بنتے تھے وہ خوبصورتی سے بکھرے ہوئے تھے، ہلکے سبز رنگ کا خوبصورت جوڑا جیسے بنا ہی اس کے لیے تھا۔ آہٹ کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور عسکر کو دیکھتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جملہ عسکر کے لیے بالکل ناقابل یقین تھا۔ وہ تھوڑا سا حیران سا ہوا۔ میرا انتظار؟ یقین تو نہیں آ رہا کہ میں اتنا خوش قسمت ہو گیا ہوں کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے اور رات کے 12 بجے کے باوجود سوئی نہیں۔ وہ جیسے ایک ہی لمحے میں پگھل گیا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نظروں سے جذبات چھلکنے لگے۔ اس کی سانسوں کی آواز رامین کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی فضا بوجھل سی ہونے لگی تو اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ میں سیفی کا خیال رکھ لوں گی، مجھے اس بچے سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے کالج جانے سے منع نہیں کریں گے۔ میری پڑھائی میں سب سے بڑا میرا خواب ہے جب میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں التجا سی اتر آئی تھی۔ عسکر علی شاہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تم کالج وین میں جایا کرتی تھی، لیکن اب حویلی کی گاڑی تمہیں خود ڈراپ کر دیا کرے گی۔ ہفتے کے جتنے دن بھی تم نے جانا ہوا کرے مجھے بتا دینا، میں ڈرائیور کو اطلاع دے دوں گا۔ اس نے اتنی آسانی سے رامین کا مسئلہ حل کر دیا تھا کہ اسے یقین ہی نہ آیا، لیکن اس کی نگاہوں سے چھلکتے جذبے اس کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ بے اختیاری نگاہ چراتے وہ پلٹ گئی تھی۔ عسکر علی شاہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسے رامین کا اعتبار جیتنے میں وقت لگ سکتا تھا۔ اگلی صبح ہی وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ عسکر علی شاہ کے حکم پر شاندار گاڑی اس کے لیے حاضر تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے ساجد کو میسج کر دیا تھا کہ وہ آج کوری جائے گی اور اس سے ضرور آ کر ملے گی۔ کالج میں 3 ہی کلاسیں تھیں۔ پورا وقت اس کا دھیان بس ساجد کی سمت لگا رہا۔ وہ بار بار موبائل نکال کر دیکھتی کہ شاید اس کا میسج آیا ہو۔ بےتابی سے وہ آخری کلاس کے ختم ہونے سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ ساجد کالج کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈرائیور یہاں سامنے تو نہ تھا، اور ویسے بھی رامین نے اسے کہا تھا کہ کالج ختم ہونے کے بعد وہ فون کر کے اسے بلائے گی۔ کیا بات ہے، آج تو تمہارے سٹائل ہی الگ ہیں۔ اتنے مہنگے کپڑے کہاں سے لیے؟ کیا حویلی والوں نے تحفے دیے ہیں؟ ساجد نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ رامین تو اسے دیکھ کر ہی سرشار ہو گئی تھی۔ حالانکہ کل ہی تو ابھی ملاقات ہوئی تھی، مگر رامین کو یوں لگ رہا تھا جیسے عرصے بعد اس نے ساجد کو دیکھا۔ کہیں بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے ساجد سے کہا۔ کالج کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا۔ ساجد رامین کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا وہاں لے گیا۔ دیکھو، کھانا آرڈر مت کرنا یار، میری جیب میں زیادہ پیسے نہیں ہیں، ساجد نے بیٹھتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں کہا تھا۔ رامین نے سر ہلا دیا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں۔ ساجد گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رامین الفاظ کی جوڑ توڑ کر رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے آخر ہمت کر کے ساجد کو بتا ہی دیا کہ حویلی کے وڈیرے اصغر علی شاہ نے زبردستی اسے نکاح کر لیا ہے۔ اسے بتاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا یقین کرو ساجد، مجھے اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، لیکن میرے والدین نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اسی کی حویلی میں رہتی ہوں، لیکن میں ابھی بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں جلد ہی اس سے طلاق لے لوں گی، بس میں اپنے اور اپنے والدین کی کہیں اور رہائش کا بندوبست کر لوں۔ بات کے اختتام میں وہ پرعزم طریقے سے بولی تھی، لیکن ساجد تو گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رامین کی بات سن کر وہ خاموش ضرور ہوا تھا۔ کیا تم ناراض ہو؟ رامین نے گھبرا کر پوچھا۔ ساجد نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ جھمکے سونے کے ہیں کیا؟ اس نے رامین کے کان میں جھولتے سونے کے خوبصورت جھمکوں پر ہاتھ لگایا۔ ہاں سونے کے ہیں، یہ ہیرے کی انگوٹھی بھی دی ہے اس نے کل۔ وہ سمجھتا ہے شاید میں ان ساری چیزوں سے متاثر ہو جاؤں گی، بیزار سے لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھیں، بغیر کہ ساجد کی آنکھوں میں کیسی عجیب سی چمک اتر آئی تھی، وہ یکدم اپنی کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھ گیا۔ دیکھو رامین، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، لیکن یہ میری اصلی محبت ہی ہے کہ میں اب بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے میرے گھر کے حالات کیا ہیں؟ میری معمولی سی ٹیوشن سے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 6 مہینے رہتے ہیں، اس کی فیس بھی دینی ہے۔ ابا جان، یہ دکان بھی اب زیادہ نہیں چلتی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اماں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ ان کی آنکھ کا آپریشن ہوگا۔ سمجھ نہیں آتا ان سارے مسائل سے میں کیسے نپٹوں۔ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کوئی ایسا دوست بھی نہیں جو مجھے قرض دے دے۔ ساجد بات کو گھما کر اپنی مرضی کی جانب لے کے جا رہا تھا۔ رامین
شش رہ گئی۔ اس نے آج سے پہلے اپنے کسی مسئلے کا اتنا کھلے عام ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہ تو بے چین ہو اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ لپک کر اپنے پرس میں گیا جہاں نوٹوں کی کئی گڈیاں الماری سے اٹھا کر اس نے ایسے ہی ڈال دی تھی کیونکہ اصغر نے تاکید کی تھی کہ یہ پیسے رکھ لو، شاید ان سے تمہارے کسی مسئلے کا حل نکل آئے۔ محبت سے کہتے ہوئے کئی نوٹ نکال کر رامین نے ساجد کے سامنے رکھے۔ ارے نہیں نہیں، تم مجھے لالچی سمجھ رہی ہو، میں ایسا نہیں ہوں۔ ساجد نے ہاتھ پیچھے بھی نہ ہٹایا اور ہلکے سے لہجے میں بولا، لیکن زبردستی رامین نے اسے وہ نوٹ تھما دیے تھے۔ ساجد نے چہرے پر ایسا تاثر پھیلا لیا جیسے وہ بہت احسان مند ہوا ہو، جبکہ اسے رامین کی صورت میں ایک سونے کی چڑیا نظر آ گئی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا ہوگا، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی ساجد نے محبت لٹاتی نگاہ سے خدا حافظ کہا، لیکن جوں ہی وہ ریسٹورنٹ سے نکلی ساجد نے لپک کر وہ نوٹ اٹھائے اور انہیں گننے لگا۔ لاٹری لگ گئی یار، میں تو اس رامین سے جان چھڑانے والا تھا۔ جونک کی طرح چمٹ گئی تھی، لیکن اس کی صورت میں تو جیک پاٹ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اب تو اپنے سارے مسئلے ختم۔ نوٹوں کو گنتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک لالچی سی مسکراہٹ تھی۔ رامین نہ جانتی تھی کہ وہ کہیں پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ میٹرک کے بعد ہی اس نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی اس کا واحد شوق تھا۔ رامین کو تو صرف اس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا رکھا تھا، لیکن اب اس کے ارادے خطرناک ہو چکے تھے۔ دل ہی دل میں نئے منصوبے بناتے وہ نوٹوں کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب اسے رامین پر پہلے سے زیادہ توجہ دینی تھی۔ گھر واپس آ کر رامین کو کافی اطمینان ہوا، لیکن اصغر کمرے میں آیا تو اسے دیکھتے ہی ہلکی سی شرمندگی رامین کے اندر پھیل گئی۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے میں کسی اور سے مل رہی ہوں۔ اس سوچ کے آتے ہی رامین نے اپنا سر جھٹکا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے زبردستی اپنی بیوی بنا لے، میں تو ویسے بھی ساجد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو گئی ہو؟ کالج میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اصغر نے موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چائے پیو گی؟ وہ نارمل سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رامین کو غصہ آیا۔ اب حکم دے گا چائے بنا کر لے آؤ؟ حالانکہ وہ پہلے بھی کام کاج کرتی رہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب اسے اصغر کی ہر بات ہی بری لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کر لے آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اصغر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے چائے پینے کا پوچھا ہے، بنانے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اس نے کہا تو میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے کمرے سے باہر لے آئے۔ ملازمین اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ اسے لیے سیدھا کچن میں چلا آیا۔ اندر کام کرنے والے ملازم نے جو ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں، میرے سارے فرینڈز تو یہی کہتے ہیں، ہم لوگ باہر جب بھی کہیں اکٹھے ہوں تو چائے میں بناتا ہوں۔ وہ عام سے انداز میں اسے بتاتے ہوئے چائے میں پتی ڈال رہا تھا، جبکہ رامین اس کا یہ روپ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کرتے ہوئے وہ اس دن بھر کی روٹین شیئر کر رہا تھا، سیفی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ رامین کی جھجک بھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔ سیفی کے متعلق بات ہوئی تو رامین مسکرا کر اسے بتانے لگی کہ سیفی بہت پیارا بچہ ہے، لیکن تھوڑا سا لیزی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے ڈاکٹر کو ایک دفعہ چیک کروا لینا چاہیے، کیا پتہ اس کے اندر بلڈ کم ہو، ورنہ 6 مہینے کا بچہ اتنا خاصا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس نے تو عام سے انداز میں کہا تھا، لیکن اصغر خوشگوار حیرت میں گر کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بالکل کسی ماں جیسی فکر کا اظہار کیا تھا۔ اصغر کو اچھا لگا۔ یہ لو تمہاری چائے۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دے کر وہ وہیں شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ رامین جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ نہ جا سکی۔ وہیں کچن میں ہی کھڑے اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دینا، اگر تم مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کر رہی تو ایک دوست مان لو۔ چائے کا کپ شیلف پر رکھتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رامین سناٹے میں رہ گئی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں موبائل کی اسکرین پر میسج جگمگایا، کالج ضرور آنا، مجھے تم سے کام ہے، ساجد کا میسج تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے رامین واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے ساجد کو کیا پریشانی تھی، اس بات نے خود رامین کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ سیفی کو گود میں اٹھائے وہ مسلسل اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ اگلی صبح اس کی کلاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تیار ہو کر کالج چلی آئی۔ ساجد نے کالج کے بعد اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، اسی ریسٹورنٹ میں وہ اپنی ٹیبل پر موجود تھا۔ جب کلاس آف کر کے رامین سیدھا اس کے پاس چلی آئی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ رامین نے محبت سے پوچھا، جبکہ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا سادہ مگر قیمتی لباس بتا رہا تھا کہ رامین کی حیثیت بدل چکی ہے۔ مجھے تمہیں یہ سب کچھ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل تمہیں پتہ تو ہے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب مالک مکان نے پچھلے کئی مہینوں کا کرایہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں وہاں سے نکالنے کی دھمکی دی ہے۔
مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں ابھی تک اپنا گھر ہی نہیں بنا پایا تو تمہیں کہاں لے کر جاؤں گا۔ اب تو تمہارے اسٹینڈرڈ بھی اتنا بلند ہو گیا ہے، پتہ نہیں تمہیں کہاں رکھوں گا۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ بلا کی اداکاری کر رہا تھا، جبکہ رامین اسے پریشان دیکھ کر خود پریشان ہو گئی تھی۔ اچانک کیسے مالک مکان نے تم لوگوں کو نکالنے کا کہہ دیا؟ تم لوگ کئی عرصے سے وہاں پر رہ رہے ہو اور پہلے تو تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہیں اتنے زیادہ معاشی مسائل ہیں، رامین نے کہا تو ساجد پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ میں نے کبھی، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا۔ اب جب تمہارا اتنا اونچا اسٹینڈرڈ دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی فکر تو میرے سر پر اس گھر کی ہے، نہ جانے اس وقت میں بوڑھے والدین کو لے کر کہاں جاؤں گا، وہ مسلسل ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رامین پریشان ہو اٹھی، لیکن کوئی راستہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکل ہی آئے گا۔ کتنی رقم چاہیے تمہارے مالک مکان کو؟ ساجد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، یہی تو وہ سننا چاہتا تھا۔ وہ کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھ گیا۔ مالک مکان یہ گھر کسی کو فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو میرے پاس اتنی رقم ہو تو میں سارے پیسے اسے دے کر یہ گھر خرید لوں۔ گھر بڑا اور اچھا ہے، تمہارے شایان نشان تو نہیں، لیکن تم میرے ساتھ گزارا تو کر لو گی نا؟ ساجد نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو رامین کے گالوں پر سرخی سی دوڑ گئی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی گزارا کر لوں گی، تم فی الحال صرف اپنی پریشانی کا حل سوچو۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو فکر مت کرو، مجھے اپنی مطلوبہ رقم بتاؤ، میں پیسے ارینج کر دوں گی، اس نے کہا۔ ساجد بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، کم از کم 50 لاکھ روپے چاہیے۔ اس نے جانچتی ہوئی نگاہ سے رامین کو دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی سی پھیل گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم کیش میں تو میرے پاس نہیں، بڑی رقم نہیں ہے۔ ہاں، میرے پاس کچھ جیولری ہے، مجھے عسکر علی شاہ کی جانب سے ملی ہے، وہ بہت ساری ہے، ان سب کو بیچ کر تم اپنی رقم پوری کر سکتے ہو، رامین نے کہا تو ساجد نے اپنے چہرے پر ممنونیت بھرا تاثر پھیلا لیا۔ تھینک یو رامین، تم کتنی اچھی ہو، تم فکر مت کرو، میں جلد ہی تمہیں اس وڈیرے کے جنگل سے آزاد کروا لوں گا۔ نوکری لگتے ہی میں تمہارے والدین سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا، اور پھر بھی تم سب کو کہہ دینا کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس طرح ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، ساجد نے کہا تو رامین مسکرا دی۔ ہاں، بس یہی تو ایک اچھی امید تھی اس کے اندر، لیکن نہ جانے کیوں اسے کس بات کی خلش ستا رہی تھی۔ اس نے ساجد کو رقم کے لیے انکار کیا تھا، حالانکہ اسے اچھے سے پتہ تھا اصغر علی شاہ کی الماری میں کئی لاکھ روپے یوں ہی رکھے ہوئے تھے۔ اگر وہ اسے ایک دفعہ بھی کہتی تو بنا سوال کیے وہ اسے ساری رقم دے سکتا تھا۔ ساجد سے جلد ہی بات چیت ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپس حویلی میں آ کر بھی وہ پریشان ہی رہی، اور پھر رات کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سارا کیش، جھمکے، انگوٹھیاں اور سونے کی کئی اور جیولری، وہ سب ایک جگہ اکٹھی کر کے اس نے رکھ لی تھی۔ وہ ساجد کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہی یہ سب لے جا کر وہ اس کے حوالے کر دے گی۔ کالج بیگ میں وہ ساری چیزیں رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ رامین کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا، شرمندگی کا ایک شدید احساس اس کے اندر پیدا ہوا۔ یہ سب کچھ میں کیوں کر رہی ہوں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی کی چوری کر رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں تو اصغر کی ہیں، اگر میں اسے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی تو اس کی چیزوں پر میرا اختیار کیا؟ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر چیر رہی تھی، جبکہ اصغر اس کے اندر ابھرتے جوار باٹوں کی برخلاف آستین موڑتا سیدھا اس تک چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے، سوئی نہیں ابھی تک؟ سیفی نے تو پریشان نہیں کیا؟ اس نے ایک نگاہ بیڈ پر خاموش سوئے سیفی کی طرف ڈالی۔ رامین کچھ نہ بولی، وہ بس بنی اصغر کو دیکھ جا رہی تھی۔ وہ ٹھٹک سا گیا، پھر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اتنے غور سے دیکھ رہی ہو کیا؟ بہت اچھا لگ رہا ہوں آج۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گہری نگاہوں میں پھر سے جذبے چھلکنے لگے۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتا تھا، برسوں پرانی محبت شدت سے اودھ کر سامنے آ جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی رامین کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے رامین کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمائش نے رامین کو چونکا دیا۔ بخار ہے کیا آپ کو؟ اس نے پوچھا تو اصغر دھیرے سے ہنس دیا۔ یار قسم سے آج لگا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ صبح سے شدید بخار میں مبتلا ہوں، پر کسی نے نہیں پوچھا تھا، صرف تم واحد ہو جس نے میرا احساس کیا۔ چلو شکر ہے، اگر تم اسی طرح محبت سے پوچھتی رہی تو میرا تو دل چاہتا ہے مجھے روز بخار ہو جائے، شرارت سے کہتا ہے۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ رامین ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کے اس گریز کو دیکھتے ہوئے اصغر بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سیفی کے رونے کو آواز آ رہی تھی، وہ مڑ کر بیڈ تک چلی گئی۔ اصغر چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، جو اب محبت سے سیفی کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کا فیڈر تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کب ہمارے فاصلے ختم ہوں گے۔ گہری سانس لیتا وہ واش روم میں جا گھسا۔ واپس نکلا تو وہ سیفی کو سلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنا سائیڈ پر لیٹ کر کافی دیر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ کمرے میں ہی سو رہا تھا جب رامین اٹھ گئی۔ اس کے کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ روز تو اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ جا چکا ہوتا تھا، آج شاید خراب طبیعت کی وجہ سے وہ ابھی تک گھر میں ہی تھا۔ رامین کو اسے یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے عجیب سا لگا، لیکن ساجد کے بار بار میسج جا رہے تھے۔ اسے آج رقم ہر صورت میں چاہیے تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیگ لے کر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے، کاش میں اپنے اصغر کی بات پہلے مان لیتی اور زبردستی اس کی کہیں اور شادی نہ کروا دی
وہ اپنی برسوں سے دبی محبت کو پالنے پر آج کل جتنا خوش ہے اتنا خوش دیکھنے کی تو میں ہمیشہ سے میری حسرت ہی رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا وہ صرف زبانی کلامی دعوے کرتا ہے کہ اسے رامین سے محبت ہے، لیکن وہ تو سچ میں تم پر اپنی جان نثار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ میں خوش رکھے۔ اماں جان شاید ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اسے تیار ہو کر نیچے اترتے دیکھ بے اختیار محبت سے کہنے لگی، جبکہ رامین تو کنگ سی ہو گئی تھی۔ اصغر اسے سالوں سے محبت کرتا تھا، یہ انکشاف تو اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ مٹی کا بت بنی کھڑی تھی جب اچانک اماں نے اس سے پوچھا، تم کالج جا رہی ہو کیا؟ رامین کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ جی وہ آج کالج میں ضروری ٹیسٹ ہے، اسی لیے جا رہی ہوں، اس نے کہا تو اماں جان سر ہلانے لگی۔ وہ اندر کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ رامین تیزی سے باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں کیوں آج ذہن دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اماں کی باتوں نے اس کے ذہن میں ایک طوفان سا اٹھا دیا تھا، لیکن سر جھٹکتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر جھانکنے لگی۔ کالج کے بعد وہ اسی ریسٹورینٹ میں بیٹھی ساجد کا انتظار کر رہی تھی جب وہ سامنے سے چلا آیا۔ آج تو غضب کی لگ رہی ہو، یہ رنگ تو تم پر بہت اچھا لگتا ہے، اس نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ رامین بلا ارادہ طور پر ہی تھوڑی سی دور ہوئی۔ دیکھو ساجد، میں بڑی مشکل سے یہ ساری چیزیں لے کر آئی ہوں، لیکن مجھے روز روز کرنا یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ یہ سب اصغر کی ملکیت ہے، تم جلد اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو تاکہ میں اس سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں، وہ عجلت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ شاپر میں سے اس کی جیولری اور رقم نکال کر دیکھتے ہوئے ساجد کی آنکھیں حیرت سے پھیلے جا رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لیتا ہوں، جاب کا بھی کچھ، اس میں جلدی کیا ہے؟ نوکری کون سا کوئی درختوں پر لگی ہے جہاں سے توڑ کر میں اپنے قبضے میں کر لوں گا؟ وقت لگتا ہے، تم محبت تو کرتی ہو نا مجھ سے، پھر جلدی کس بات کی ہے؟ اطمینان سے چیزیں اپنے قبضے میں کرتے ہوئے وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ رامین گڑبڑا سی گئی، مجھے چلنا چاہیے، اصغر کی طبیعت خراب تھی، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی، لیکن ساجد نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھا لیا۔ بڑی فکر ہو رہی ہے اس وڈیرے کی؟ کل تک تو اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں تھا، کیا کہیں کوئی محبت بھرا لمحہ گزار تو نہیں لیا اس نے تمہارے ساتھ، جو تمہاری آنکھوں میں آج اس کے لیے تڑپ نظر آ رہی ہے؟ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رامین کو بہت برا لگا، اس کے لہجے سے زیادہ اس کے ہاتھ کی حدت رامین کو گراں گزر رہی تھی۔ یہی ہاتھ تو کل اصغر نے تھاما تھا، لیکن اس وقت تو رامین کو برا نہ لگا تھا۔ شاید اس کے اندر یہی بات تھی کہ اصغر اس کا شوہر تھا اور ساجد کا فی الحال اس کے وجود پر کوئی حق نہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر ساجد نے دوسرے ہاتھ آگے بڑھا کر دونوں ہاتھ تھام کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے ریسٹورینٹ تقریباً خالی تھا۔ رامین نے گھبرا کر آس پاس نظر دوڑائی، اب تم سے دوری برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، چلو نا یہیں کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، کچھ دیر تمہارے ساتھ وقت گزار کر پھر میں چلا جاؤں گا اپنے مصیبتوں سے لڑنے، اور تم بھی حویلی چلی جانا، اس وڈیرے کو کہاں پتہ چلے گا؟ کچھ عجیب بہکے انداز میں بات کرتے ہوئے وہ اس کی جانب کھینچا جا رہا تھا، جبکہ رامین بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو ساجد؟ ہاتھ چھوڑو میرا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے اس نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، اور اسی لمحے ساجد کندھے پر کسی مضبوط ہاتھ کا دباؤ پڑا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے تمہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ پتریلی آواز پر جہاں ساجد کا خون خشک ہوا تھا وہیں بے اختیار رامین نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ بخار کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ عین ان کے پیچھے کھڑا تھا، اور جن نگاہوں سے وہ ساجد کو دیکھ رہا تھا اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ میں ہی اسے پہچان لیا تھا، اس کے ٹھاٹھ باٹھ سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہی رامین کا شوہر ہے۔ یہ خود مجھے یہاں بلاتی ہے، میں تو اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میری تو بچپن سے منگنی اپنی چچا زاد کے ساتھ ہوئی ہے، پچھلے 1.5 سال سے یہ کسی جونک کی طرح میرے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور اب تک یہ تمہارے روپے پیسے بھی چرا چرا کر مجھے لا کر دیتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ زیورات، پیسہ، یہ سب خود لے کر آئی ہے، صرف اس لیے تاکہ میں اسے بھگا کر یہاں سے لے جاؤں۔ تمہاری بیوی خود ہی اتنی بدکردار ہے، ایسی لڑکیوں کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، گڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رامین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن ساجد جو کچھ سوچ رہا تھا ویسا ہرگز نہ تھا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ میری بیوی کے بارے میں اس طرح بات کرنے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے آگے بڑھ کر ساجد کا نرخر دبوچ لیا تھا۔ رامین بری طرح سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے، کچھ ساجد کی اصلیت سامنے آنے کا غم تھا، اور کچھ شدید شرمندگی کہ اصغر اس کے متعلق کیا سوچے گا۔ اصغر کے ساتھ آئے ہوئے اس کے آدمی ساجد کو دبوچ چکے تھے، اصغر آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اس کی
اس کی نگاہ میز پر پڑے ہوئے سیاہ شاہ پر پڑی جس میں سے جیولری اور پیسے جھانک رہے تھے۔ ایک انتظاریہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ جن چیزوں کو تم نے اپنا ہاتھ لگا لیا ہے ابھی انہیں اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ پر ساجد کی جانب دھکیلتے ہوئے اس نے رامین کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی نگاہ میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ رامین اندر تک لرز گئی۔ اگلے ہی پل وہ اسے تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ چکا تھا۔ تقریباً دھکیلنے والے انداز میں فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھاتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ رامین بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عسکر اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ مزاج کا جتنا اچھا تھا غصے کا اتنا ہی تیز تھا۔ اب رونا بند بھی کرو یار، رونا تو مجھے چاہیے، اتنا اچھا شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تم اس گھنچو کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی، اس نے عام سے انداز میں کہا تو رامین نے جھانک کر چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کے انداز میں کوئی سختی، کوئی تیز کچھ نہ تھا، طنز کچھ نہ تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس سے ملتی تھی اور میں اسے پسند بھی کرتی تھی۔ اس نے مجھے مدد کے لیے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اہانت کا شدید احساس اسے اپنی لپٹ میں لے رہا تھا۔ عسکر نے سر جھٹکا۔ بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا ہے۔ ہم اکثر زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں لیکن وقت پر ان فیصلوں کو بدل لینا ہی عقل مندی ہے۔ اچھا اب خاموش ہو جاؤ، مجھے تو پہلے ہی بخار ہے، یہ نہ ہو رو رو کر تمہیں بھی بخار ہو جائے۔ دونوں میاں بیوی بیمار ہو کر کمرے میں لیٹ جائیں تو سیفی کو کون سنبھالے گا؟ محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے نرمی سے ٹوک رہا تھا۔ رامین نے ایک حیرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ یا اس کا ظرف اتنا بڑا تھا، وہ کتنی آسانی سے اس کی اتنی بڑی غلطی کو معاف کر رہا تھا۔ شاید یہی اس محبت کی نشانی تھی جس کے متعلق اماں جان نے آج صبح ہی اسے بتایا تھا۔ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے رامین کھل کر مسکرا دی۔ وہ پتھر کے پیچھے دوڑ رہی تھی لیکن قدرت نے تو اس کا نصیب میں ہیرا لکھ دیا تھا اور اب وہ اس ہیرے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کر